बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम खुलासतुन नहव इल्मुन नहव की इब्तदाई किताब पढ़ रहे हैं। और हमारा सबक मुरक्कब तौसीफ़ी के हवाले से हो रहा है। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब नाकिस होता है कि जिसका पहला जुज जिसका दूसरा जुज पहले जुज की अच्छाई बुराई बयान करे, सिफत यानी अच्छाई बुराई वगैरह बयान करे, तो उसको उस मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब तौसीफ़ी कहा जाता है। आगे हमने इसको काफी चीजें पढ़ी थी, तकरीबन तीन कवायद फवायद पढ़े थे। आज तो चौथा जो फायदा है वो पढ़ते हैं। फरमाते हैं, मौसूफ अगर गैर आकिल की या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस आती है। एक होता है आकिल, दूसरा होता है गैर आकिल। आकिल का मतलब समझते हैं? अकल। और जिसमें हवास हो, हाँ, अकल वाला। अकल वाला यानी एक तो हवास का मतलब, तो वो तो दूसरी चीज चल जाएगी ना। आकिल का मतलब है कि जिसके अंदर अकल हो, यानी वो उसका दिमाग काम कर रहा हो। हम्म। जैसे इंसान आकिल है, जानवर आकिल नहीं है। तो फरमाते हैं, तो जो मौसूफ है अगर वो गैर आकिल हो, जैसे पत्थर है, दरख्त है, और जो है वो कोई और चीज है, तो मोनस अगर मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो। मुअन्नस आकिल की, मुअन्नस बसा औकात गैर आकिल होती है, बसा औकात आकिल होती है। बसा औकात ऐसे अस्मा है कि जो मुअन्नस होते हैं लेकिन वो जो है वो जानवर होते हैं या कोई और चीज होती है। इंसानों के अंदर जो मुअन्नस है वो सारी की सारी आकिल है। ठीक है, ये अलग बात है कि नाकिस अकल है। मौसूफ अगर गैर आकिल की या मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस या जमा मुअन्नस आएगी। आवाज आज थोड़ी स्लो आ रही है। तो ये कायदा था कि मौसूफ अगर गैर आकिल की मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर समझते हैं कि जिसमें वाहिद की बिना सलामत ना हो। जी। जैसे उसकी मिसाल वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है और जमा मुअन्नस भी आ सकती है। जैसे अशजारुन, ये जमा है और गैर आकिल की जमा है। जी। अशजार सजर की। मौसूफ है और ये गैर आकिल है। अशजार कहते हैं शजर की जमा है ये, और शजर का मतलब है दरख्त। जी। दरख्त में अकल नहीं होती। तो अब इसकी जो सिफत आएगी वो वाहिद मोनस भी ला सकते हैं और जमा मोनस भी ला सकते हैं। जैसे वाहिद मोनस लाइए मुस्मिरतुन, तो ये वाहिद मोनस लाई, तो इसकी जमा मोनस भी हम ला सकते हैं, मुस्मिरातुन, यानी फलदार दरख्त। तर्जमा क्या है इसका? जी, आवाज आ रही? अशजारुन मुस्मिरतुन का क्या तर्जमा है? जी आ रही। फलदार फलदार। दरख्त। जी। उसके बाद है निसाउन आकिलातुन। मतलब क्या है इसका? औरतें अक्ल वाली। अक्लमंद औरतें। अक्लमंद अक्लमंद और। औरत। जी, निसा ये मुअन्नस है और आकिल की मुअन्नस है। अक्लमंद मुअन्नस है। तो इसकी जमा मुकस्सर आई है निसा। इसकी जो मुफरद है वो इमराउन आती है। इमरान कहते हैं एक औरत को, इमरातुन कहते हैं एक औरत को, और निसाउन कहते हैं बहुत सारी औरतों को। और उसकी जो सिफत आई है वो जमा मुअन्नस लाई गई है, आकिलातुन। तो हम इसको वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं, आकिलतुन, और जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं, आकिलातुन। समझ तुम? ठीक हो गया ये?
جی حضرت کو کیا؟ اس کے بعد پانچواں قاعدہ بیان کرتے ہیں، موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث سے جمع مذکر عاقل، موصوف مذکر ہو اور عاقل ہو اور اس کی جمع مکسر ہو تو پھر مؤنث واحد مؤنث بھی، تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے اطفال، یہ جمع ہے اور عاقل ہیں، اطفال کہتے ہیں بچوں کو، تو بچوں کو بھی عقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی اور جو ہے وہ اس کی صفت ہم واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے اطفال صغیرۃ، واحد مؤنث ہے اطفال صغیرۃ، اور اس کی جی چھوٹے بچے. جمع بھی لا سکتے ہیں اطفال اصغار. جی اس کے بعد رجال، یہ بھی جمع مقصر ہے، مذکر کی جمع مقصر ہے، تو اس کی جو مؤنث آئی وہ جمع آئی، کبار، کبار کا مطلب ہے بڑے، یعنی بڑے مرد، بڑے آدمی، عمر کے بڑے، ٹھیک ہے، تو قاعدہ سمجھ گئے کہ موصوف اگر عاقل مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، موصوف اگر عاقل مذکر کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت ہم واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث نہیں، جی واحد مؤنث یا جمع مذکر. جی اس کے بعد مرکب کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ مرکب کی دو قسم، مرکب ناقص کی دو مزید قسمیں ہیں. مرکب ناقص کی پہلے تو ہم نے دو قسمیں بنائی نا، مرکب توصیفی یا پھر مرکب اضافی. اب اضافی. مرکب ناقص کی مزید دو قسمیں ہیں، فرماتے ہیں مرکب بنائی اور مرکب مزجی. جس مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، اس کا اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل ہو، اسے مرکب بنائی یا مرکب تعدادی کہتے ہیں. مرکب مرکب ناقص کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہوگا مرکب، مرکب تو دو یا دو سے مزید ہوتے ہیں نا، لیکن جو ہے ہوں. وہ ہم ان دونوں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیں گے، اور جو دوسرا ہوگا، دو کلمے تھے نا تو پہلا اور دوسرا، تو جو دوسرا کلمہ ہوگا اس کے اندر وہ کسی حرف کو شامل ہوگا. جیسے اب جی اس مرکب کو مرکب بنا یا مرکب تعدادی کہتے ہیں، جیسے احد عشرہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ 11 11. 11. تو اب یہ دراصل میں تھا احد و عشرہ، احد و عشرہ، عشرن، احد کہتے ہیں ایک کو، عشر کہتے ہیں 10 کو، تو ایک اور 10. 10، تو بیچ میں واو تھا، لیکن وہ جو واو تھا اس واو جی کو یہ عشرہ کا جو کلمہ ہے وہ شامل ہو گیا، یعنی وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر چلا گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ جی عشرہ واو کو شامل ہے. اسی طرح ہم تسعۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ کا کیا مطلب؟ 30. نہیں، تسعۃ، 90. تسعۃ کا مطلب ہے 9، عشرہ کا مطلب ہے 9 10، 9 9 اور 10 کتنے ہو 10 گئے؟ 90. 9 اور 90. 10 90 کیسے ہوگا؟ اچھا 100. اچھا 9 اور 10 19. جی، 9 اور 10 ہو گئے 19، تو 19 یہ عدد ہے، اور اس جی کے بیچ میں تھا واو، تسعۃ و عشرہ، واو میں بیچ میں واو تھا، یعنی 9 اور 10، وہ واو کا مطلب تھا اور، 9 اور 10، جی تو یہ ہو گئے 19، تو دونوں کو ملا کر ہم نے 19 بنا دیا، تو اس واو کو ہم نے ہٹا دیا، اور وہ واو اس عشرہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، عشرہ کا کلمہ اس واو کو شامل ہے، ٹھیک ہو گیا. جی فرماتے ہیں یہ اصل جی میں احد و عشرن تھا اور تسعۃ و عشرن ہے.
ٹھیک ہے، وہ واو کیا ہو گیا، حذف ہو گیا، اس واو کو یہ اشرف کا کلمہ شامل ہو گیا، تو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں، مرکب آواز چلی گئی. مرکب ہلو. مرکب بنائی یا پھر مرکب تعدادی کہتے ہیں، اس مرکب آواز کو آواز کیا کہتے ہیں؟ حضرت آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. حضرت آواز نہیں آئی. جی، یہ مرکب بنائی اور مرکب مزجی درست ہو گیا، سمجھ آ گیا. اب آ رہی ہے آواز؟ جی حضرت ابھی آئی. جی، تو یہ مرکب ناقص کی پہلی قسم تھی، مرکب بنائی. مرکب ناقص کی دوسری مزید قسم بیان کرتے ہیں، جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، تو اسے مرکب منوصرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں. ہوگا مرکب اور مرکب ناقص ہوگا، لیکن اس میں جو جی. دوسرا جز ہے واو کچھ نہیں ہوگا، یعنی واو کے بغیر آواز واو آواز کے کٹی. بغیر ہم اس کو جو ہے وہ مرکب بنا دیں گے. دو کلمات ہوں گے اور ان دو کلمات کو ہم ایک ساتھ ملا دیں گے، اور وہاں پر کوئی واو نہیں ہوگا، تو واو کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو، واو کے نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو مرکب کر دیں گے. اس مرکب تو مرکب منوصرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں، جس مرکب ناقص کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو اور اس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو، اسے مرکب منوصرف یا مرکب مزجی کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال بعلا بک. جی آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آئی. بعلا بک، تو بعلا یہ الگ کلمہ ہے، بک یہ الگ کلمہ ہے. جی. تو بعلا ایک کلمہ ہے اور بک دوسرا کلمہ ہے، تو ان دونوں کو ملا دیا، جی. دونوں کلموں کو ملا کر ایک مرکب بنا دیا، ایک کلمہ بنا دیا گیا. تو اب اس کے اندر کوئی حرف بھی نہیں، ایسا نہیں کہ بعلوں و بک تھا، وہاں پر واو تھا ہی نہیں، واو کے بغیر ہی اس دونوں کو مرکب کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بال بک ایک کلمہ بن گیا. تو اب یہ جو بال ہے یہ در حقیقت میں بت کو، ایک بت کا نام ہے. جی. ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر ایک بت کی عبادت کی جاتی تھی، بت کو پوجتے تھے. اور بک اس جی. شہر کا، اس گاؤں کا جو ہے وہ بڑا بندہ جو تھا، جسے سردار کہہ لیں، کوئی وڈیرا کہہ لیں، تو وہ اس گوٹ کا، اس گاؤں کا جو ہے وہ بڑا تھا. بال بت کا نام تھا، جی. تو پھر ان شہر کے اس سردار اور اس بت کو ملا کر اس شہر کا ہی نام رکھ دیا کہ یہ بال و بک ہے. جی. ٹھیک ہے، جی. تو اس کے پیچھے یہ جو ہے وہ بات ہے. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آج کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجئے.